السلام علیکم دوستو، میں ہوں فاروق بزدار۔ آج میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ زندگی کا فلسفہ اور خوشی کا فلسفہ۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کے خیال میں زندگی کیا ہے؟ کیا ہے زندگی؟ کیا آپ کے خیال میں آتا ہے؟ اتنا سادہ سوال، اتنا اہم سوال آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہی نہیں، اور آپ زندگی گزارے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے۔ اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو شاید آپ کو جواب ملے، جناب زندگی سانسوں کے چلنے کا نام ہے۔ کوئی کہے گا کہ زندگی موت کے نہ ہونے کا نام ہے۔ کوئی کہے گا زندگی آپ کی فزیکل ایگزسٹنس، کچھ بایولوجیکل پروسیسز کا ہونا، جیسا کہ آپ کی ایگزسٹنس سے دوسرے کی ایگزسٹنس کا جوڑنا، ریپروڈکشن کا سسٹم، یہ سب کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی یہ ہے۔ میں نے فلسفے کو بہت پڑھا، مختلف فلاسفرز کو، جس میں ارسطو، افلاطون، یوریپیڈیز، رینے ڈیکارٹ، بہت بڑے فلاسفرز کو۔ آبویسلی تمام ریلیجس لیڈرز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بدھا سے لے کر بھگوت گیتا کی جو کتاب ہے ہندوؤں کی، وہ بھی کہیں نہ کہیں زندگی کے فلسفے کو بتاتی ہے۔ دنیا گھومتی اسی چیز پہ ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 8 بلین انسان ہیں، جس میں سب سے زیادہ دنیا میں عیسائی ہیں، دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، پھر بدھزم، ہندوازم، باقی ریلیجنس کو فالو کرنے والے لوگ آتے ہیں۔ تو آبویسلی آپ کی زندگی کے فلسفے میں، آپ کی زندگی کی خوشیوں میں اس مذہب کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو جب بھی آپ زندگی کو پرکھنے جائیں تو آپ نے مذہب کو، آپ حتیٰ کہ تحقیق بھی کریں، آپ محقق بھی بنیں، آپ ریسرچر بھی بنیں، تو آپ اس چیز کو نکال نہیں سکتے۔ تو آتے ہیں بیک ٹو دا کوشچن 1 کہ واٹ از لائف؟ میرے نظریات کے مطابق زندگی جذبات ہونے کا نام ہے۔ جس انسان سے خوشی یا غمی منسلک ہو، جس انسان میں خوشی یا غمی ہو، اس انسان کی زندگی ہے۔ آپ جب تک کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، جب تک کسی کو خوشی دے سکتے ہیں، تب تک زندگی جاری رہتی ہے۔ خوشی اور غم کا آپ کی زندگی سے نکل جانا، اور آپ کی اس صلاحیت کا نکل جانا کہ آپ کسی دوسرے کو خوشی دے سکو یا غم دے سکو، یہ موت ہے۔ اب انسان کنٹینیوسلی اسٹرائیو کرتا ہے، کنٹینیوسلی گین کرتا ہے خوشی کو۔ آپ کو پتہ ہے جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے؟ بہت سادہ سوال ہے۔ یا جنت اور یہ دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی، جو لوگ جنت میں جائیں گے، ان میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنتی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ، آپ کا شکر ہے، آپ نے ہم سے غم نکال دیا۔ یعنی یہاں کی زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک غم اور خوشی، اور جنت کی زندگی میں صرف خوشی ہے۔ اب یہاں کا انسان امیجن نہیں کر سکتا۔ یہاں کا جو انسان کا سافٹ ویئر ہے، جو انسان کی روح ہے، اس کے ساتھ خوشی اور غم میں دونوں دیے گئے ہیں۔ لیکن جو آپ کی زندگی آخرت کی ہوگی، جس میں اللہ پاک سب کو جنت سے نوازے، اس میں خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا۔ وہ الگ لوگ کیٹیگرائز ہو جائیں گے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے پاس صرف غم ہوگا، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے پاس صرف خوشی ہوگا۔ تو یہاں کی دنیا کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ خوشی حاصل کرنا ہے اور غم سے بچنا خوشی حاصل کرنا ہے، غم سے بچنا ہے۔ جس وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اللہ کرے کچھ لوگوں کو بچا سکوں کہ وہ خوشی حاصل کر سکیں اور وہ غم کی طرف نہ جائیں۔ بہت زیادہ لوگ اپنے لیے تھوڑے عرصے کی خوشی لینے کے لیے دائمی، ہمیشہ رہنے والا غم خرید لیتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم خوشی کو ایکسپلین کریں تو فلسفے کی خوشی کے روٹس کیا ہیں، خوشی کا جڑ کیا ہے، جو میں سمجھاؤں زندگی سے، جو میں پڑھ لکھ کے، جو میں مختلف ممالک کے لوگوں سے مل کے، جو میں مختلف چیزوں پہ غور کر کے جو میں سمجھاؤں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حقیقت نہیں ہے، ہر چیز ایک وضاحت ہے۔ دنیا میں سینکڑوں مذہب ہیں، ہر مذہب یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے، اور جو شخص اپنے مذہب پہ جتنا زیادہ یقین رکھے گا، اس سے ڈیویٹ نہیں کرے گا، اضطراب کا شکار نہیں ہوگا، تو وہ اتنا ہی زندگی میں خوش رہتا ہے۔
جو شخص اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو سوال کرتا ہے اور اس کو پسماندہ سمجھتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کو خوشی اچیو ہو جائے گی دوسری سوسائٹی میں جا کے، دوسرے لوگوں میں جا کر، لیکن وہ ایک دائمی، ایک ہمیشہ والا غم لے لیتا ہے۔ چھوٹے عرصے کی کامیابی، سالوں کی کامیابی ہو، شاید سالوں کی کچھ خوشی ہو، وہ خوشی بھی نہیں ہوتی، وہ خوشی کی الوژن ہوتی ہے۔ اچھا، اب خوشی ہے کیا؟ خوشی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جو پہلے 10 سال تھے، اس میں آپ کو جو لوگ ملے، وہ چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے بزرگ ہوں، چاہے آپ کا معاشرہ ہو، چاہے آپ کا مذہب ہو، چاہے مذہبی لوگ ہوں، کچھ بھی ہو، آپ ان کے ساتھ زندگی بھر اٹیچ رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سافٹ ویئر میں وہ لوگ جڑ گئے۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان پاکستانی ہو، وہ امریکہ میں جا کے خوش رہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں خوش ہوں، تو جناب وہ خوش نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی عمر 55 سال ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ وہ یہاں آئے 18 سال کی عمر میں، ملیشیا میں شادی کی، بچے ان کے ملیشین ہیں۔ تو جب بھی ملتے ہیں، فاروق بھائی روٹی کھاتے ہیں۔ اب ایک بندہ جس نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے، وہ یہاں کے کھانوں کو اتنا انجوائے نہیں کرتا جتنا وہ پاکستانی کھانوں کو انجوائے کرتا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے ملا ہوں جو ترستے ہیں اپنوں سے بات کرنے کے لیے، اپنی زبان میں ہنسنے کے لیے، اپنی زبان میں مزاح کرنے کے لیے۔ تو جو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے کے 18 سال پاکستان میں گزرے اور اس کی زندگی کے تقریباً 30-35 سال باہر گزرے، لیکن وہ خوشی اس کا کنیکٹڈ ہے 18 سالوں سے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، کہ ہماری زندگی کے جو خوشی اور غم ہیں، وہ ہماری زندگی کے پہلے 10 سال بناتے ہیں۔ دنیا میں جس نے بھی جتنی بڑی انسانیت کے نام پہ کام کیا، یا دنیا میں جس نے بہت بڑا کرائم کیا، ان سب کی زندگی بچپن کے 10 سالوں نے بنائی ہے۔ 2 مثالیں دوں گا، آپ کو یہ بات بہت کلیئر ہو جائے گی۔ انسانی تاریخ میں شاید ہی جو بڑے بڑے انسان ہوں گے، جن میں انسانیت ہوگی، جن میں محبت ہوگی، ان میں ایدھی صاحب کا نام ہمیشہ آتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ ایدھی صاحب کا بچپن بہت اچھا گزرا، ان کی والدہ نے جیسی ان کی ٹریننگ کی، اسی وجہ سے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ اس کے بدلے میں جاوید اقبال ایک سیریل کلر تھا، کبھی آپ سرچ کریں گے، دنیا کا شاید سب سے بڑا سیریل کلر تھا، وہ 100 بچے مارے اس ظالم انسان نے۔ اس کی بھی یہ سیریل کلر ہونے کا جو کام تھا، وہ بیسیکلی بچپن میں ہی اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا، اپنے ہی اس کے اوپر جو حالات گزرے، اس سے اس نے تہیہ کر لیا کہ اس نے 100 ماؤں کو رلانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کس قدر اہم ہے کہ آپ اپنے روٹس جو پہلے زندگی کے 10 سال ہیں، وہ بہت ضروری ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات میں کہنا چاہوں گا، آپ اگر والد ہیں تو کوشش کریں اپنے بچوں کو ان 10 سالوں میں خوشی دیں، اور ان کے سامنے اپنے مسائل کا ذکر مت کریں، لڑائیاں مت کریں، تاکہ بچے کا مستقبل بہت خوبصورت ہو۔ اور فرض کرو آپ نے یہ لڑائیاں کی ہیں، فرض کرو آپ کی زندگی میں یہ لڑائیاں، یہ ساری چیزیں چلے ہیں، تو ان کے سلوشن کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ خود کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کبھی اکیلے بیٹھیں کہ آپ یار لوگوں پہ اعتبار نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ ریلیشن شپس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچپن میں ایسا کچھ آپ کے ساتھ واقعات ہوئے ہوں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا؟ تو ایک یوٹیوب چینل ہے اسکول آف لائف، اس کو فالو کیجئے۔ وہ سائیکالوجی پہ ریسرچ کر کے ہر چیز کو، حتیٰ کہ اگر آپ کی شادی بھی صحیح نہیں چل رہی، تو پہلے زندگی کے 10 سالوں میں کوئی مسئلہ تھا، آپ کے ساتھ ہوا ہے، جس کو آپ نے جا کر فکس کرنا ہے۔ فکس کیسے ہوگا؟ وہ کنسلٹیشن سے بھی ہوگا، اپنی والدہ سے آپ نے پوچھنا ہے کہ میری زندگی کے پہلے 10 سال کیسے تھے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو کہا نا کہ زندگی کی خوشی اور غم کا تعلق جڑوں سے ہے۔ کچھ لوگ بچپن کے جو 10 سالوں کے غم ہیں، ان کو مٹانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بچپن کے 10 سالوں میں ان کو جو محبت ملی ہے، جو ٹریننگ ملی ہے، اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایدھی صاحب نے اپنی ساری زندگی اپنی والدہ کی انسانیت کی دی ہوئی تعلیم کو فالو کیا۔ جہاں ان کی والدہ ان کو 2 روپے دیتی تو کہتی ایک کسی دوسرے پہ خرچ کرنا، ایک اپنے پہ خرچ کرنا۔ لیکن سیریل کلر جاوید اقبال نے اپنی ساری زندگی اپنے بچپن کے غم مٹانے میں گزار دی۔ تو دوستو، روٹس، آپ کی جڑیں بہت اہم ہیں۔ اچھا، ایک تو اس میں دوسری غلطی لوگوں سے ہوتی ہے شارٹ ٹرم گین کے چکروں میں، کہ وہ اپنی جڑوں کو بھول جاتے ہیں اور وہ میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کل بہت عام ہو رہا ہے کہ لوگ پیسے کی خاطر اپنے چھوڑ رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں زندگی میں، میرے سمجھ سے تو یہ باہر ہے، دوسروں کو لوٹنا، فراڈ کرنا۔ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے، وہ میں نے اپنی بچپن سے اپنی والدہ سے سیکھا۔ میرے سے پہلے میرا ایک بھائی پیدا ہوا، ان کا نام والدین نے اسماعیل رکھا۔ وہ 1.5 سال تک زندہ رہے، فوت ہو گئے، ان کے بعد میں پیدا ہوا۔
تو آپ یقین کریں، میں نے کبھی اپنی والدہ کو ان کے پیدائش کے دن کو، اس مہینے کو بھولتے نہیں دیکھا، اور یہ کم سے کم میں پچھلے 20-25 جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں یہ آبزرو کر رہا ہوں اس بات کو۔ اس کے بدلے میں آپ ذرا مٹیریلسٹک چیزیں دیکھیں، آپ نے زندگی میں گاڑی لی، گھر لیا، گھر بیچا، گاڑی بیچا، کچھ بھی کیا، کب تک آپ اس کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم لوگ یاد نہیں رکھتے اس چیز کو۔ تو مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز، ہماری خوشی تھوڑے وقت کے لیے جڑی ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے 10 سال میں آپ کا جینا ناممکن ہے اگر آپ کے والدین آپ کا خیال نہ کریں۔ ہماری جو جڑ ہے نا، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے انسانیت کی، وہ محبت ہے، جس میں مٹیریلزم ہے ہی نہیں۔ اب اگر فرض کرو آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے والدین سوچتے مٹیریلسٹک آپ تھے، آپ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے تھے، آپ رو رہے تھے، آپ کو دودھ پلایا گیا، آپ کا خیال رکھا گیا، کم سے کم 5 سال تو آپ اس قابل بھی نہیں تھے، کم سے کم آپ 2-3 سال اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ آپ بول سکیں۔ پہلے سال تو آپ کو رونا پڑتا ہے، آپ کے رونے سے والدین سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہو، لیکن وہ اپنا سارا مٹیریل، ساری ویلتھ آپ پہ قربان کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ سے کچھ ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ شورٹی ہوتی ہے کہ آپ مستقبل میں جا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ لیکن آپ کی جو بقا ہے، آپ کی جو زندگی ہے، اسی محبت کی وجہ سے چلتی ہے، نہیں تو آپ اس دنیا میں اس وقت ویڈیو نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو فاؤنڈیشن ہی ہماری محبت ہے، فاؤنڈیشن ہماری روٹس ہی نان مٹیریلسٹک ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس ڈسکشن کو کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے، زندگی احساسات و جذبات کا نام ہے۔ احساسات و جذبات خوشی یا غمی ہوتے ہیں۔ ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں، وہ یا تو خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں یا غمی سے بچنے کے لیے کرتے ہیں۔ غمی سے بچنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق بچپن کی محرومیوں سے ہوتا ہے، یا خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، خوشی کو دوسروں تک پھیلانے کے لیے جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بچپن سے ملے ہوتے ہیں۔ انسان وہی دوسروں کو ڈیلیور کرتا ہے جو اس کو ملا ہے۔ محبت ملا ہے تو وہ محبت کو ڈیلیور کرے گا، محبت کو شیئر کرے گا، محبت کو بانٹے گا دوسروں کے ساتھ۔ اور کبھی کبھی ایسا ضروری نہیں ہے جس شخص کا بچپن برا گزرا ہو وہ برا ہو، وہ کبھی کبھی اگر اس کو محبت کی کمی محسوس ہوئی تو وہ دوسروں کو پھر محبت دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے کرم ہے، یہ پھر آپ کی اپ برنگنگ ہے، بعد کی زندگی کی، کوئی آپ کو اچھا کنسلٹنٹ ملا جس نے آپ کی زندگی کو بہتر کیا۔ دنیا کا ہر کریمنل اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کے بچپن کے مسائل حل کر کے، اس کے بچپن کے سوال پوچھ کر۔ دنیا کی کوئی بھی کہانی، کوئی بھی مووی، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، اسی بات پہ ہوتی ہے کہ بچپن کسی کا برا گزرا، بعد میں وہ ولن بنا یا بعد میں وہ ہیرو بنا، تاکہ دوسروں کو یہ بچپن نہ ملے، تاکہ جو ولن بنتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو میں دوسروں کے ساتھ بھی یہی کروں گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچپن میں جانا ہے اور اپنی محرومیوں کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، کنسلٹنسی کرنی ہے، اور اپنے آپ کو محبت پہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ دنیا محبت پہ قائم ہے۔ کبھی بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ نے اپنے ملک کو برا کہنا ہے، آپ نے اپنے مذہب کو برا کہنا ہے، آپ نے اپنے والدین کو برا کہنا ہے، آپ نے اپنے بڑوں کو برا کہنا ہے۔ یہ غلطی آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کرنی۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے شاید کوئی نہ کوئی ہلکی سی آپ کو الوژن دے کہ آپ خوش ہیں، لیکن اس میں دائمی ناکامی ہے، اس میں دائمی غم ہے۔ اور بچوں کے ساتھ اپنے وقت گزاریں، بچپن میں آپ اگر والد ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ تو یہ ہے میری نظروں میں زندگی کی فلاسفی، خوشی کی فلاسفی، خوش رہنے کی فلاسفی، غم سے بچنے کی فلاسفی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں ایکسرسائز کرنے آیا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے یہ آئیڈیاز آ رہے تھے کافی دنوں سے، مختلف فلاسفرز کو پڑھ کے میں نے کہا ان کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ کوئی اچھی بات ہو، کوئی اچھا کام ہو زندگی میں، جب بھی کرنے کا موقع ملے اسی وقت کریں، یہ مت دیکھیں حالات کیا ہیں، کس فیز سے آپ گزر رہے ہیں، بس یہ دیکھیں کہ ابھی اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے، سانس دی ہیں، ابھی یہ کام کر گزرو، بعد کا مت سوچو، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔